اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جل مجدہ کا فضل و کرم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر گوشہ درود کے زیر اہتمام حلقات درود کی اس خوبصورت سے حلقہ میں حاضر ہونے کا شرف عطا کیا۔ اللہ رب العزت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سلام کے ان صداؤں کے ذریعے ہمیں دنیا میں، قبر میں اور حشر میں حضور کی محبت عطا فرمائے۔ قابل صد احترام معزز حاضرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج یقیناً 4 بجے سے ہمارا ایک تنظیمی تربیتی کیمپ بھی ہے اور معذرت چند منٹوں کی تاخیر کے ساتھ میں حاضر ہو سکا۔ تو گزشتہ شب برات بھی گزری ہے، اس مناسبت سے اگرچہ محترم علامہ محمود احمد مسعود صاحب نے کچھ گفتگو کی ہوگی، تو میں ایک قول صوفیاء کرام کے اقوال میں سے خوبصورت قول جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی تشریح بھی ہے، وہ عرض کر کے آج کی مختصر سی بات مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ صوفیاء کرام ایک بڑا خوبصورت قول نقل فرماتے ہیں اور یہ قول آج کی اس نشست کا خلاصہ، پیغام، درس آپ کے لیے اور میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں۔ یہ مختصر سا ایک جملہ ہے، یاد کر لیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ہم سب مل کر اس پر عمل کی توفیق طلب کریں گے۔ وہ چھوٹا سا ایک قول صوفیاء کرام کا ایک خوبصورت قول ہے کہ کسی معمولی سے معمولی گناہ کو اتنا ہلکا نہ سمجھو کہ توبہ سے غافل ہو جاؤ۔ کسی معمولی سے معمولی گناہ کو اتنا ہلکا نہ سمجھو کہ توبہ سے غافل ہو جاؤ، اور کسی بڑے سے بڑے گناہ کو اتنا بڑا نہ سمجھو کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ یہ دینی تعلیمات کا خلاصہ بھی ہے، صوفیاء کرام کی عمر بھر کا تجربہ اور نچوڑ بھی ہے، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانے کا ذریعہ بھی ہے، ہر لمحہ اللہ کی بارگاہ سے تعلق کی مضبوطی کا ذریعہ بھی ہے۔ تو میں نے کیا عرض کیا کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ کسی معمولی سے معمولی گناہ کو اتنا ہلکا نہ سمجھو کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے سے غافل ہو جاؤ، اور کسی بڑے سے بڑے گناہ کو اتنا بڑا نہ سمجھو کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ اب ایک ایک مثال لے لیتے ہیں، 2 مثالیں لے لیتے ہیں تاکہ بات یہ قول مکمل طرح سمجھ آ جائے۔ پہلا حصہ ہے کہ کسی معمولی سے معمولی گناہ کو اتنا ہلکا نہ سمجھو کہ توبہ سے غافل ہو جاؤ۔ ایک خوبصورت سا واقعہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں اور کچھ خواتین بیٹھی وہ آپس میں گفتگو کر رہی ہیں۔ گفتگو کرتے ہوئے آپس میں ایک جملہ انہوں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا۔ وہ جملہ کیا کہا؟ بڑی توجہ کے ساتھ جملہ یہ سنیے گا۔ خواتین بیٹھی ہیں، آپس میں بات کر رہی ہیں، اور بات کرتے ہوئے وہ کسی ایک اور خاتون کا تذکرہ کر رہی ہیں جو ان کے سامنے موجود نہیں تھی، اور تذکرہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ ذکر کر رہی ہیں کہ وہ فلاں خاتون بڑی خوبصورت ہیں، بڑی حسین و جمیل ہے، اللہ نے بڑا حسن دے رکھا ہے، کیا بہتر ہوتا کہ ان کا قد بھی بڑا ہوتا،
آپ ذرا غور سے اس جملے کو ذرا سن کے مجھے بتائیں، اس میں آپ کو کوئی کمی نظر آ رہی ہے؟ دو حصے ہیں جملے کے، ایک یہ بتا رہے ہیں کہ وہ بڑی حسین و جمیل ہیں، اللہ نے بڑا حسن دے رکھا ہے، اور دوسرے جملے میں، جملے کے دوسرے حصے میں کہہ رہی ہیں کہ بہتر ہوتا کہ ان کا قد بھی بڑا ہوتا۔ اب ظاہراً تو ہمیں اس جملے میں کوئی گندگی، کوئی پریشانی نہیں نظر آ رہی، ایک خوبی کا ذکر کیا ہے اور ایک جو کمی ہے اس کی بھی بہتری کا تذکرہ کیا ہے کہ بہتر ہوتا کہ قد بڑا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں یہ آواز پڑی، حضور رک گئے، پیچھے پلٹے اور ان کی طرف دیکھ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جلال میں سرخ ہو گیا اور پوچھا آقا نے کہ کس نے یہ جملہ کہا ہے؟ خوف کے مارے خاموش ہو گئی، کسی نے نہ بتایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، پھر آقا نے فرمایا جس نے یہ جملہ کہا ہے اگر میں اس کو سمندر کے پانی میں ملاؤں تو سمندر کا رنگ سیاہ ہو جائے، اس کا سارا پانی بدبودار اور متعفن ہو جائے۔ اس جملے میں اتنی گندگی ہے، تعجب کی بات ہے کہ ظاہراً تو جملہ ہمیں ٹھیک لگ رہا تھا۔ اس کی تفسیر میں علماء صوفیاء نے فرمایا ہے کہ دیکھیں، آپ اور میں اگر کسی بندے کا مذاق اڑائیں یا طنز کریں یا تانا دیں اور وہ تانا اس کے ذاتی کردار سے متعلق ہو، وہ جھوٹ بولتا ہو اللہ نہ کرے، وہ غیبت کرتا ہو، وہ بددیانتی کرتا ہو، جو کسی کے کردار میں کمزوری ہو اس کا ذکر کریں تو یہ غیبت ہے، چغلی ہے، اور اگر اس کے کسی جسمانی عیب کا مذاق اڑائیں تو یہ بندے کا مذاق نہیں ہے، تخلیق کرنے والے خالق کا مذاق ہے۔ رب فرماتا ہے کہ بندے یہ نعمتیں میں دوں یا نہ دوں یہ میری مرضی ہے، میں اسے آنکھوں سے پوری بنائی دوں یا کم دیکھنے دوں، تو کون ہوتا ہے میرے تخلیق کا مذاق اڑانے والا؟ تو کسی معمولی سے معمولی گناہ کو اتنا ہلکا نہ سمجھو کہ توبہ سے غافل ہو جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صبح و شام اسی نوعیت کے کام کرتے ہیں، مختلف جملے، مختلف طنز، مختلف تانے، مختلف غیبتیں، چغلیاں، بہتان ہماری زندگی اور معمول کا حصہ ہوتا ہے۔ ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اس سے بات اور آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ یا کہانی خود سنائی ہے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل کے دو لوگ تھے اور وہ دونوں لوگوں میں سے ایک نیک تھا اور ایک گناہ گار تھا۔ نیک جب بھی اسے ملتا گناہ گار تو اسے کہتا کہ توبہ کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، چھوڑ دو اس گناہ کو، غلطی کو۔ وہ گناہ چھوڑ دیتا، پھر دوبارہ غلطی اس سے ہو جاتی، پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا۔ الغرض نیک نصیحت کرتا رہا، گناہ گار توبہ کرتا رہا اور پھر گناہ کرتا رہا۔ ایک دن دونوں اکٹھے ہوئے تو اس نیک نے اس گناہ گار کو اسی گناہ میں مبتلا دیکھا تو زبان سے ایک جملہ نکل گیا۔ یہ بڑی توجہ سے جملہ سنیں، حدیث پاک کے کلمات ہیں، آقا نے فرمایا اس نیکوکار نے اس گناہ گار سے کہا لا یغفرک اللہ ابدا، اللہ تمہیں کبھی نہیں بخشے گا، تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ بس یہ جملہ اس کے منہ سے نکلا، خالق نے گرفت کر لی، اسے یہ جملہ پسند نہیں آیا اپنے بندے کا۔ اسرائیل کو کہا جا دونوں کی روح میرے پاس لے آ۔ دونوں کی روح قبض کی گئی، دونوں کی روح اللہ کی بارگاہ میں پہنچی تو رب نے اس نیکوکار کو مخاطب کر کے کہا سن، میں اپنی رحمت سے اس گناہ گار کو جنت روانہ کر رہا ہوں۔ اور اس نیکوکار کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا، جس کا سادہ الفاظ میں ترجمہ کرے نا تو یوں بنتا ہے کہ تو بتا تجھے میری رحمت کا ٹھیکیدار کس نے بنایا ہے؟
تو کب سے فیصلے کرنے والا ہو گیا ہے کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی ہے، اسے بخشا جائے گا یا اسے بخشا نہیں جائے گا۔ تو سامعین کرام، ہم جن جملوں کو، جن اعمال کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں اور توبہ کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے ان جملوں پر، اس عمل پر، اس خطا پر، اس گناہ پر، وہ اگر گرفت کر لے تو انسان کو زمین پر پناہ کے لیے جگہ کوئی نہیں بچے گی۔ سامعین کرام، ہماری زندگیوں کے معمولات میں سے ایک معمول ہے، ہمارے ہاں ہر گھر میں، ہر خاندان میں، ہر علاقے میں، پاکستان کا تو یہی حال ہے، معلوم نہیں آپ کے ہاں کیا ہوگا، ہر خاندان اور قبیلے علاقے میں ایک مرد اور ایک عورت ایسی ہوتی ہے جو ڈائری ہوتی ہے پورے خاندان کے علاقے کی۔ کسی بندے کے بارے میں اس بندے سے پوچھ لیں، وہ سب کا کچا چھٹا اپنے پاس رکھے گا اور آپ کو اسٹوریاں سنائے گا۔ اور اسی طرح خواتین بھی یہ کام کرتی ہیں۔ اب اگر یہ جو ہم صبح و شام دوسروں کی کلاس لیتے ہیں اور کہتے ہیں آج میں نے اس کی وہ کلاس لی ہے کہ منہ اٹھانے کے لیے یا منہ دکھانے کے لیے نہیں چھوڑا اسے، تو جس دن اس نے ہماری کلاس لے لی اور اس نے چاہا کہ اس بندے کے بھی تھوڑے اعمال لوگوں کو دکھائے جائیں، تو زمین میں انسان کو پناہ کے لیے کوئی جگہ میسر نہیں آئے گی۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ، خطائیں، غلطیاں جنہیں ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پر توبہ سے غافل ہو جاؤ، اور غافل ہو گئے تو وہ معمولی گناہ بھی انسان کی زندگی تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ سن رکھا ہوگا آپ نے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، نام تو سنا ہوا ہے نا آپ سب نے، اللہ کے مشہور بزرگوں اولیاء میں سے ایک ولی تھے۔ ان سے کیا ہوا تھا، چھوٹی سی خطا ہوئی، اور کیا ہوئی، اللہ کے گھر مسجد میں داخل ہو رہے تھے تو دھیان نہیں گیا کہ قدم دایاں ہے یا بایاں ہے، تو بایاں قدم رکھ دیا، ادھر سے آواز آئی غیب سے، اے بیل تجھے میرے گھر میں داخلے کا طریقہ نہیں پتا؟ سور کے لفظ آئے کہ اے سور کدھر جا رہا ہے؟ اسی وقت سے توبہ کی اور اپنا نام سفیان ثوری رکھ لیا کہ یہ وہ بیل ہے جسے اللہ کے گھر میں داخلے کا طریقہ بھی پتا نہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ دیکھنے میں تو یہ معمولی سا عمل ہے، اب پتہ نہیں ہزاروں بار اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہوں گے اور خیال نہیں ہوتا ہوگا کہ دایاں پاؤں ہے یا بایاں پاؤں ہے، ہزاروں بار والدین سے، اساتذہ سے، دوستوں احباب سے ملاقات کرتے ہوں گے، معلوم نہیں کہ ہمارے کتنے جملوں سے ان کا دل دکھتا ہوگا، کتنے جملوں میں طعن، طنز و تنقید ہوتی ہوگی، اور ہم سمجھتے ہوں گے کہ کیا ہوا، میں نے تو مذاق ہی کی ہے نا اس کے ساتھ۔ تو کسی معمولی سے معمولی گناہ کو اتنا ہلکا نہ سمجھو کہ وہ گرفت کر لے اور بندہ توبہ سے غافل ہو جائے۔ توبہ سے غافل ہو جائے تو چھوٹا گناہ بھی تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، بڑی آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر نزلہ زکام ہو جائے نا اور وہ بندہ علاج نہ کروائے، یہ نزلہ زکام تو صبح و شام معمول کی ہماری بیماری ہے، اگر بندہ اس کا علاج نہ کروائے اور یہ بگڑ جائے، بخار ہو معمولی سا اور بندہ اس کا کوئی دھیان نہ دے بلکہ وہ بد پرہیزی کرتا رہے اور وہ بخار بگڑ جائے، تو کیا ہو جاتا ہے، ٹائیفائڈ بن جاتا ہے، مزید بگڑ جائے تو اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ بخار سے موت بھی ہو سکتی ہے اگر اس کا علاج نہ کیا جائے۔ تو اگر یہ بات سمجھ گئے تو ان معمولی گناہوں سے بندہ جہنمی نہیں ہوتا، لیکن اگر ان پر توبہ سے غافل ہو جائے اور اس پر تسلسل کرتا رہے اور اسے گناہ ہی نہ سمجھے، کسی کی تضحیق، توہین، کسی پہ طنز، طعنے اور غیبتیں ان کو گناہ ہی نہ سمجھے، تو یہ معمولی سا گناہ بھی اسے جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے۔
تو پہلی بات یہ کہ کسی معمولی سے معمولی گناہ کو اتنا ہلکا نہ سمجھو کہ توبہ سے غافل ہو جاؤ، اور دوسرا کسی بڑے سے بڑے گناہ کو اتنا بڑا نہ سمجھو کہ اس کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ ہاں، جیسے معمولی سے معمولی گناہ پر توبہ کرنا ضروری ہے، ویسے بڑے سے بڑے گناہ کے بعد بھی اس سے معافی مانگو، وہ معاف فرما دیتا ہے، وہ توبہ قبول کر لیتا ہے۔ بڑا رحیم ہے، بڑا غفور رحیم ہے۔ بس ایک واقعات کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے 2-3 واقعات بتائے کسی معمولی گناہ کے، چھوٹے سے چھوٹا خطا بھی اس پہ توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا ترجمہ ہے یہ جو قول ہے صوفیاء کا۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے فرمایا مومن کو اپنا معمولی گناہ بھی پہاڑ جیسا نظر آتا ہے۔ یعنی مومن اپنے گناہ کو دیکھتا ہے تو اسے پہاڑ جیسا گناہ نظر آتا ہے، وہ بے شک معمولی ہو، اور منافق کو پہاڑ جیسا گناہ بھی ذرہ نظر آتا ہے۔ تو اگر کسی کو اپنی خطائیں معمولی لگنے لگ جائیں تو سمجھو ایمان کا نور رخصت ہو رہا ہے، اور تھوڑی سی بھی خطا بندے کو جوڑنے لگ جائے، اندر ضمیر بیدار ہو جائے، آواز آنے لگ جائے، تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور اس سے توبہ کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ تو کسی بڑے سے بڑے گناہ کو اتنا بڑا نہ سمجھا جائے کہ بندہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف واقعات ہیں۔ ایک واقعے میں حضور کے ایک صحابی ہیں، ان سے خطا ہو گئی، اور خطا بھی معمولی نہیں، بہت بڑی ہو گئی۔ اتنی بڑی خطا ہو گئی کہ اس پر حد لگتی تھی، یعنی سنسار تھی سزا اس کی، پتھر مار مار کے مارنا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ صحابی خود چل کے آ گئے، عرض کرنے لگے حضور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے پاک فرما دیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اس لیے کہ وہ پلٹ جائے، جا کے توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ وہ سچے توبہ کرنے آئے تھے، پھر پلٹ کے آئے اور پھر انہوں نے حضور کی بارگاہ سے معافی مانگی، عرض کی آقا اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے توبہ فرمائیں اور مجھے پاک فرمائیں۔ 4 بار حضور چہرہ پھیرتے رہے، اور چاروں بار وہ پلٹ پلٹ کر آ کر حضور کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا رہا اور عرض کرتا رہا حضور مجھے پاک فرما دیں۔ جب 4 بار وہ یہ کر چکے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر منگوائے، اسے زمین میں آدھا گاڑا گیا اور پتھر مار مار کے انہیں ہلاک کر دیا گیا، سنسار سزا دے دی گئی۔ جب انہیں پتھر مارے جا رہے تھے تو پتھر مارنے والوں میں غالباً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پتھر مارا تو ان کے خون کا قطرہ اٹھا اور ان کے کپڑوں پر گرنے لگا، تو انہوں نے سوچا کہ اس خون سے میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو وہ پیچھے ہٹے اور چہرے پر نفرت کے آثار آئے کہ اس کے خون سے میرا لباس گندا ہونے لگا ہے۔ وہ جو چہرے پہ نفرت آئی نا، وہ حضور نے دیکھ لی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے خالد میرے غلام کے خون سے نفرت نہ کرو، اس نے جو توبہ کی ہے، ایک روایت میں فرمایا اس کی توبہ اگر میں امت پہ تقسیم کروں تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں، اور دوسری میں فرمایا کہ اگر وادی مدینہ میں رہنے والوں ان پر میں تقسیم کروں تو سارے گناہ گار بخشے جائیں۔ جب وہ فوت ہو گئے، حضور نے فرمایا ایسے غسل دو، کفن پہناؤ اور جنازہ تیار کرو، اس کا جنازہ میں محمد رسول اللہ پڑھاؤں گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا گناہ گار ہو اتنا بڑا گناہ کرے تو اس کے جنازہ بھی پڑھیں گے؟ حضور نے فرمایا تم نے ایسا گناہ گار نہیں دیکھا تو کبھی ایسا توبہ کرنے والا بھی دیکھا ہے؟
کہ توبہ کرتے کرتے اپنی جان اللہ کو پیش کر دے، اس سے بڑی توبہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ سامعین کرام، حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کے لیے دعا فرمائی۔ بتانا ہی مقصود ہے کہ اگر انسان سے معمولی گناہ ہو تب بھی توبہ کرے، اور بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے تو تب بھی اللہ کی بارگاہ میں بخشش مانگے، نا امید نہ ہو، اللہ اسے بھی معاف فرمانے والا ہے۔ بس میں اس حدیث پر بات ختم کر رہا ہوں، اس قول پر۔ وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت ربائی ہے، اللہ کی قسم جب بندے کو اپنے گناہوں، خطاؤں اور عیبوں پہ نظر پڑ جائے نا، پھر زمانے میں کوئی برا نہیں رہتا، پھر کوئی کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر اللہ اس کو اس کے اپنے گناہ دکھا دے، پھر اسے کسی کی خطائیں نظر نہیں آتی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک عرض کی تھی، وہ ربائی سنی ہوگی آپ نے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روزے محشر عذر ہائے من پذیر۔ باری تعالیٰ تو بڑا بادشاہ ہے، جب قیامت والا دن ہوگا تو اقبال کا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو میں اپنے گناہوں کے عذر بہانے وہ جو بیان کروں گا تو میرے بہانے سن لینا مولا۔ عذر ہائے من، یعنی میرے گناہوں خطاؤں کے عذر بہانے وہ سن لینا۔ اقبال کو پتا تھا کہ وہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، دکھایا جائے گا اور کوئی کلام نہیں کر سکے گا، بہانہ عذر وضاحت نہیں دے سکے گا۔ تو اقبال نے اگلا جملہ کہا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر۔ اگر مولا یہ ضروری ہو جائے کہ اقبال کا نامہ اعمال دکھا دیا جائے اور اس کو بے عزت کرنا ضروری ہو جائے تو ایک درخواست قبول کر لینا، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ مولا تجھے روکنے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن اتنی درخواست قبول کر لینا کہ حضور کے سامنے میرا حساب نہ لینا، حضور کی بارگاہ میں رسوا ہونے سے بچا لینا۔ بس میں ختم اس پہ کر رہا ہوں، اللہ کا ایک وعدہ ہے ہمارے ساتھ، اور وہ کیا؟ رب کہتا ہے کہ تم میرے بندوں کا حساب کتاب نہ کھولو تو میں حشر میں تمہارا حساب کتاب نہیں کھولوں گا۔ تم میرے بندوں کی کتاب بند رکھو، میں تمہاری کتاب بند رکھوں گا۔ تم میرے بندوں کی عیبوں پہ پردے ڈالتے رہو، میں تمہارے عیبوں پہ پردے ڈالتا رہوں گا۔ تو دنیا میں جتنے لمحے اس نے ہمیں زندگی کے دیے ہیں، ہو سکے تو دوسروں کو تکلیف سے، پریشانی سے، اذیت سے بچائیں، اپنی زبان سے، ہاتھ سے، اپنے عمل اور فعل اور قول سے دوسروں کو تکلیف سے بچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے معمولی خطا سمجھ رہے ہوں اور وہ دنیا اور آخرت میں ہماری تباہی اور بربادی کا باعث بن جائے۔ اللہ رب العزت صرف شب برات پر نہیں، ہر روز اور ہر رات ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں ایسا لمحہ نہ آئے کہ ہم اس کی بارگاہ میں توبہ سے غافل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔